بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ہم آپ کو بلعم بن باعورہ کا عبرتناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو کہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ یہ شخص بلعم بن باعورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا اور یہ اسم اعظم کا علم جانتا تھا۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا۔ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں اور اس کے بہت سارے شاگرد بھی تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کے پاس اس کی قوم گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا طاقتور لشکر لے کر ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمینیں ہم سے لے کر بنی اسرائیل کو دے دیں۔ تو آپ مستجاب الدعوات ہیں اور آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کہا تمہارا برا ہو، تم جانتے ہو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اور ان کے لشکر میں مومن بھی ہیں اور فرشتوں کی جماعت بھی ہے۔ جب اس نے منع کر دیا تو یہ قوم رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، اصرار کرنے لگی۔ تو اس نے کہا چلو میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ پھر جب استخارہ کیا تو استخارے میں بھی بد دعا کی اجازت نہیں ملی۔ تو پھر اس نے صاف صاف اپنی قوم کو منع کر دیا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے بھی منع ہو گیا ہے، اب اگر میں نے بد دعا کی تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ پھر اس وقت اس کی قوم چلی گئی، مگر پھر اس کی قوم نے ایک پلان بنایا اور بہت سارے تحائف، پیسہ، مال و زر لے کر اس کے پاس گئے اور کہا یہ سب آپ رکھ لیں اور آپ بس بد دعا کر دیں۔ اب اتنا مال دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اتنا مال و زر دیکھ کر اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور پھر یہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر پہاڑ کی طرف جانے لگا۔ راستے میں بار بار وہ گدھی رک جاتی، واپس مڑ جاتی، آگے نہ بڑھتی اور یہ اسے مارتا رہتا، مار مار کے اسے آگے بڑھاتا رہا۔ وہ رک جاتی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس گدھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ اے بلعم بن باعورہ تو کدھر جا رہا ہے؟ میرے آگے فرشتے کھڑے ہیں، میرا راستہ روک رہے ہیں، میرا منہ پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم تیرا برا ہو، تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا تو تیرا بہت برا انجام ہوگا۔ مگر یہ سب سننے کے باوجود یہ بلعم بن باعورہ واپس نہیں ہوا اور وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، حسمان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو دیکھا کہ وہ لشکر آ رہے ہیں تو اس نے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ کی شان کہ وہ بد دعا ان کے لیے کرتا تھا مگر اس کی زبان سے اس کی اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلتی تھی۔ تو پھر اس کی قوم نے ٹوکا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تم ہمیں ہی بد دعا دے رہے ہو؟ ہم نے تمہیں اتنا مال و زر دیا، اتنا پیسہ دیا اور تم الٹا ہمیں بد دعا دے رہے ہو؟ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو اور ہمیں بد دعا نہیں دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری قوم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں بولتا کچھ ہوں اور میرے منہ سے نکلتا کچھ اور ہے اور زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اب وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا، اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باعورہ نے رو رو کر اپنی قوم سے کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار اور غضب و جبار میں گرفتار ہو گیا ہوں، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، میں برباد ہو گیا ہوں۔ پھر اس بدبخت نے کہا کہ میں تو اب برباد ہو گیا ہوں، مگر میں تمہیں اب ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ دعا تو میری کامیاب نہیں ہوئی، لیکن تم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست دینا چاہتے ہو تو تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیاں خوبصورت سجا بنا کر ان کو بہت بہترین کپڑے پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اس لشکر میں کسی ایک شخص نے بھی اگر ان کے ساتھ غلط کام کر لیا تو پھر اس لشکر پر عذاب نازل ہو جائے گا، اس لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اس لشکر میں ایک شخص نے برا کام کیا، پھر اس لشکر میں طاعون کا مرض پھیلا اور 1 گھنٹے میں 70,000 افراد مر گئے
اور سارا لشکر نامراد ہو کر واپس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر بڑا ہی افسوس ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال کی لالچ انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ کی ایک نافرمانی بھی اس میں بے برکتی اور نحوست ڈال دیتی ہے، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ واقعات قرآن و حدیث میں اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ دیکھو ان باتوں سے رب ناراض ہوتا ہے، پھر برکت اٹھا لی جاتی ہے اور بربادی مقدر بن جاتی ہے، اس لیے ان باتوں سے ہمیشہ بچے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیکی کی ہدایت دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔